بہت ہی مبارک فرمان جس کا مفہوم میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پہ کوئی حاجت سخت ہو جائے، یعنی جس انسان کو جس چیز کی سخت ترین ضرورت ہو، وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ کیونکہ مجھ پہ کثرت سے درود پڑھنا تمہارے غموں کو دور کرتا ہے، تمہاری فکروں کو دور کرتا ہے، رزق میں اضافہ کرتا ہے اور حاجات کو پورا کرتا ہے۔ یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے، جو ایک طرح کا روحانی علاج بھی ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات، ہر انسان کو زندگی میں بہت سی مشکلات بھی آتی ہیں، تکالیف بھی اس سے میسر ہوتی ہیں۔ اس کی بات کر دیا، انسان کو زندگی میں ہر طرح کی مشکلات درپیش ہوتی ہیں، تکالیف ہوتی ہیں، بہت سی حاجات بھی اس کو درپیش ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک بہت ہی آسان اور عبارت افروز نسخہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے، اور اگر ہم اس کو دل سے اپنائیں تو یقیناً ہمیں یہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی جس کا اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ آج کا یہ جمعۃ المبارک ماہ جمادی الاولیٰ کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور ماہ مبارک کی 2 تاریخ ہے۔ اس کو عام طور پہ جمادی الاول کے نام سے بولا جاتا ہے، لیکن اس کا جو درست اور صحیح نام ہے وہ جمادی الاولیٰ ہے۔ ہماری جو گفتگو کا ایک تسلسل چل رہا ہے سورہ مبارک نساء کی آیت نمبر 36 کے حوالے سے، اس پہ ہم نے عبادت کے حوالے سے بات کی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ آگے بھی انشاءاللہ اس آیت پہ ہی ہماری بات ہوگی جو آج ہم نے سورہ فاتحہ کی مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد ایسے کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ لوگ مجھے بہت ڈسٹرب کر دیتے ہیں، آپ ایسے ان کے بعد ہر بار بتایا کریں یار، اگر مسجد میں ان کو بھیجنا تو انسان کے بچے بن کے ہی آئیں، نہیں بھیجنا تو دفعہ ہوا۔ پاگلوں کا مسجدوں میں کیا کام ہوتا ہے؟ اور تم لوگ بھی تو، تمہاری بھی تربیت کوئی نہیں ہے یار، آرام سے بیٹھے، سارا وہ میرا پورا سسٹم تم لوگ تباہ کر دیتے۔ کارشن کو ہم 10 یہ بٹھایا کریں، کوئی جمعے کے آخر میں یہ آیا کریں، بس پیچھے آ کر جائے، کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھو ذرا یار۔ اللہم صلی علی وسلم۔ عبادت صرف اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ دین کی مبادیات میں سے ہے۔ یعنی دین اسلام قبول کرنے کا جو پہلا قدم ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو اپنے رب کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے
رسالت کا اقرار کرتا ہے اس کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ آج جو ہم نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ایک بندہ مومن اپنے رب کی بارگاہ میں یہ اقرار کرتا ہے کہ مولا میں تیرے ان بندوں میں شامل ہوں کہ جن کا یہ اقرار ہے قولاً اور فعلاً کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں اس آیہ مبارکہ کو لے کے ہمارے بعض دوست ایک غلط فہمی پیدا کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم اللہ والوں کے ہاں جاتے ہو، ان کو توسل رکھ کے استعانت مانگتے ہو۔ مثلا ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم یا رسول اللہ مدد کے بھی قائل ہیں اور یا علی مدد کہنے کے بھی قائل ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اس پہ وہ فتویٰ بھی لگاتے ہیں اور جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ انشاءاللہ یہ کوئی ہماری ایک دو نشستوں میں شاید یہ بات چلے، اگر مجھے ان لوگوں نے کوئی بات کرنے دی تو ہم پہلے تو آج کی اس نشست میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مدد یا نستعین سے یہاں پہ کیا مراد ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو عبادت اور استعانت کو جوڑا گیا ہے آپس میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ عبادت اور استعانت کا آپس میں کیا تعلق ہے اور اس کو یہاں پہ جوڑنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا عبادت اور استعانت بالکل ایک ہے اور جس طرح عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اور یہ کسی شریعت میں بھی یہ جائز نہیں تھا، کسی شریعت میں بھی یہ جائز نہیں تھا کہ لوگ کسی دوسرے شخص کی عبادت کریں یا کسی دوسری چیز کی عبادت کریں۔ یہ مثلا میں آپ سے عرض کروں کہ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، یعنی کسی کی تعظیم کے لیے یہ جائز تھا کہ آپ اس کو سجدہ کر سکتے ہیں۔ اولاد والدین کو سجدہ کر سکتی تھی، مرید اپنے شیخ کو سجدہ کر سکتے تھے، چھوٹے اپنے بڑوں کو سجدہ کر سکتے تھے، تعظیماً، عبادت کی نیت سے نہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جو اللہ نے سجدہ کروایا ملائکہ کے ذریعے، وہ بھی عبادت کا نہیں، تعظیم کا تھا، کہ چونکہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت حاصل ہو گئی تھی اور اللہ نے ان کو فرشتوں سے بھی بلند مقام عطا کر دیا کہ انہوں نے وہ علم حاصل کر لیا تھا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ فلہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے آدم کو سجدہ کرو، یہ بھی تعظیمی سجدہ تھا۔ یعنی یہ پہلی امتوں میں جائز تھا کہ تعظیماً لوگ کسی بڑے کو سجدہ کریں، لیکن حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت تک یہ نہیں ہو سکتا
کہ کسی دوسرے کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کے، یہ کسی بھی شریعت میں جائز نہیں تھا۔ اس سے ایک چیز یہ ظاہر ہوئی کہ عبادت اور ہے اور استعانت اور ہے۔ استعانت الگ شے ہے، عبادت الگ شے ہے۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے لیے ہمیں مثالیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ حضرت ذوالقرنین جن کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ کہف مبارک میں ہے، جب ان کے سامنے یاجوج و ماجوج کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے لوگوں سے کہا، ان لوگوں سے کہا اعینونی بقوہ، یہ سورہ کہف مبارکہ کی آیت نمبر 95 میں ہے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم اپنی قوت کے ساتھ میری مدد کرو، اعینونی بقوہ، یہ انہوں نے کہا، لیکن انہوں نے کبھی بھی کیا کسی بھی پیغمبر نے یہ نہیں کہا اعبدونی، یعنی میری عبادت کرو۔ اعینونی ضرور کہا ہے لیکن اعبدونی نہیں کہا، میری مدد کرو یہ ضرور کہا ہے، لیکن میری عبادت کرو جو شخص یہ کہے گا وہ مشرک ہو جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی کا باغی ہوگا، وہ اللہ کے دین سے خارج ہوگا۔ اسی طرح سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کا فرمایا ہے، صبر اور نماز کی عبادت کا نہیں کہا کہ بھئی اعبدوا الصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کی عبادت بھی کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے بعض لوگ منظر کی عبادت کرتے ہیں نا، جس طرح مجوسی لوگ جو ہے، دہریے لوگ جو ہے، وہ سورج کی پوجا کرتے ہوئے ایک فرقہ ہے جو سورج کی پوجا کرتا ہے، کچھ لوگ ہیں جو چاند کی پوجا کرتے ہیں، کائنات کے مختلف مناظر کی، مختلف چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، اور بہت سی خاص کر ہندو مذہب میں تو ایسی گندی گندی ان کی روایات ہیں کہ وہ بندہ یہاں تذکرہ بھی نہیں کر سکتا ممبر رسول پہ کہ وہ کس کس چیز کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اب کہ صبر اور نماز سے مدد لو، تو صبر اور نماز سے مدد لینے کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت اور ہے اور استعانت اور شے ہے۔ عبادت آپ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کر سکتے، مدد آپ کسی دوسرے سے لے سکتے ہیں، لیکن کس طریقے سے؟ اس کو اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کر، کہ چونکہ یہ خود اللہ کا حکم ہے۔ اب دیکھیں نا، صبر اور نماز، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لے سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا صبر اور نماز سے تو قرآن کریم نے فرمایا کہ بھئی مدد لو، تو کیا صبر اور نماز کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ صبر بھی آپ کی ایک صفت ہے۔ مثلا ایک عام میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں، ایک ہوتا ہے موصوف اور ایک ہوتی ہے صفت۔ یہ دیوار موصوف ہے، اس کے اوپر آپ نے کوئی رنگ کر دیا، سفید کیا، گرین کیا، کوئی پیلا، کوئی بھی رنگ کیا، وہ اس کی صفت ہے۔ آپ کہیں گے دیوار پہ کالا رنگ کیا ہوا ہے، دیوار
موصوف ہے، کالا رنگ اس کی صفت ہے۔ اسی طرح کسی انسان کی بات کرتے ہیں، فلاں انسان بڑا سخی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ اب انسان موصوف سخی ہونا اس کی صفت، یعنی صفت کا موصوف کے ساتھ ہونا یہ طے ہے، اگر موصوف نہیں ہے تو صفت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح صبر اور نماز، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی۔ صبر بھی آپ کی صفت ہے اور نماز بھی۔ نماز تو اللہ کی عبادت ہے، لیکن چونکہ وہ آپ کو عطا ہوئی، آپ کے ذریعے سے ہمیں ملی، تو صبر بھی انسان کا عمل ہے۔ کسے باشد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، ایک عام آدمی ہے، کوئی صبر کرتا ہے کسی مصیبت پہ، کسی تکلیف پہ، کسی دکھ پہ، تو وہ انسان اس صفت سے متصف ہو گیا، اور اس صفت سے متصف ہونے کے بعد صبر اس کی صفت بن گئی، تو وہ اس انسان کے ساتھ معلق ہے۔ تو بزرگان دین نے، مفسرین نے، محدثین نے یہ قرار دیا ہے کہ جب آپ انسان کے عمل سے اس بنا پہ مدد لے سکتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرے گا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، تو خود اس ہستی سے کیوں نہیں لے سکتے؟ ہاں، یہ عقیدہ ضرور رکھیں، یہ عقیدہ ضرور رکھنا چاہیے کہ یہ جو انسان ہے، یہ جو ہستی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کا مظہر ہے۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا ہے، تبھی یہ انسان ہماری مدد کرتا ہے۔ اور اس کی ویسے تو مطلب ہے دنیاوی اعتبار سے تو سب ایک دوسرے کے بغیر تو ہم چل ہی نہیں سکتے نا، ہر بندہ دوسرے کی مدد کرتا ہے، لیکن اس مدد کو ماتحت الاسباب کہتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ ہے، ایک عام آدمی ہے، وہ اپنی معیشت کے لیے مزدور جو ہے، اجیر، وہ آجر سے مدد لیتا ہے۔ ہم کہیں مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دن کو ہم نے کام کیا، شام کو ہمیں مزدوری مل جائے گی۔ ایک عالم ہے، اس کو اپنے امور کے لیے دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے۔ ایک کوئی مطلب آفیسر ہے، اس کو اپنی مدد کے لیے ایک بندے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہر ایک کو دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس مدد کو کہتے ہیں ماتحت الاسباب، کہ یہ اسباب سے متعلق ہے۔ اور ایک مدد ہے جس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب، جو اسباب سے بھی بلند ہے، یعنی وہ اسباب کے بغیر وہ مدد ہوتی ہے۔ اور اسباب کے بغیر مدد کا جو معاملہ ہے وہ متنازع ہے، کہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں ہم فلاں معاملے میں ہم آپ سے مدد لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، بندہ دوسرے کی مدد کرتا ہے، لیکن کوئی سبب نہ ہو۔ مثلا ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں یہ صحیح حدیث کا خلاصہ، اس موضوع پہ ہم تھوڑا سا آگے چل کے بات کریں گے، لیکن وہ چونکہ تھوڑا سا وہ، اس لیے میں تھوڑا سا وہ میرا ہو گیا نا، ان کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے۔ کئی حدیث ایسی ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے دوران، جنگ ہو رہی ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ پہ تیر لگا، دشمن مخالف کی طرف سے تیر آیا اور آپ کی آنکھ نکل گئی۔ وہ اپنی آنکھ کو لے کے ہتھیلی پہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، یہ میری آنکھ نکل گئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ یہ قتادہ
میں کوئی مطلب آئی سرجن تو ہوں نہیں کہ تیرا آپریشن کروں گا. ظاہر سی بات اگر آج کسی بندے کی آنکھ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپریشن اس کا کیا جاتا ہے، وہ بہت ظاہر سی بات ایک بہت بڑی تیاری کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن چونکہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو، اور خاص کر اخص الخواص، اور جن میں سے خاص ہستی ہیں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، ان کو یہ قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ آنکھ کا جو ڈھیلا تھا وہ لیا اور یوں ایسے اپنے دست مبارک سے اس میں لگا دیا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو میری درست والی آنکھ تھی اس سے زیادہ وہ والی آنکھ مجھے مطلب اس سے زیادہ مجھے روشنی آنے لگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی. حالانکہ کوئی حضور نے بظاہر اس کا آپریشن نہیں کیا تھا، اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے. چاہے ماتحت الاسباب ہو، ماتحت مثلا کبھی بھوک محسوس ہو رہی ہے کسی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. کوئی غربت سے پریشان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یہ چیزیں تو ماتحت الاسباب ہیں، لیکن ما فوق الاسباب کی بھی کئی مثالیں ہیں. بس یہ جو ابھی حضرت قتادہ حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی تھے، آپ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، آپ کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور نے کوئی دوائی اوپر نہیں لگائی، کوئی دوائی اوپر نہیں لگائی، یا کوئی آپریشن نہیں کیا، یا کوئی پٹی نہیں باندھی جیسے آج کل یہ جراح لوگوں کے پاس جاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اپنا دست اقدس ان کی پنڈلی پہ یوں ایسے سیدھا اس کو کر پھیرا، ایسے لگایا اور آپ کی پنڈلی بالکل درست ہو گئی. یعنی یہ چیز ما فوق الاسباب ہے، اس میں کوئی سبب سے مدد نہیں ہوئی، یہ بغیر سبب کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدد کی. اور پوری امت کا یعنی غالب ترین تقریباً 2 سے 3% لوگ ایسے ہوں گے جو اس مدد کے قائل نہیں ہیں. باقی ساری امت کے شاہ عبدالعزیز معتز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو پوری امت تسلیم کرتی ہے. یعنی یہ آج کل کا جو ہمارے ہاں اختلافات کی نوعیت ہے لوگوں میں آپس میں، لیکن سارے لوگ ان سے حوالے لیتے ہیں. تفسیر عزیزی میں اور فتاوی عزیزیہ میں آپ نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھ کر کسی اللہ کے بندے سے مدد مانگی جائے تو وہ ضرور اس بندے کی مدد کرتا ہے. یعنی مدد در حقیقت اللہ کی ہوتی ہے. جیسے دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں یہ کائنات کا نظام اللہ چلاتا ہے، کائنات کا جو نظام ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہی چلاتا ہے. لیکن اس نے نظام کائنات کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا، بھئی بارش کا فرشتہ، روزی کا فرشتہ، فلاں ہر چیز کے لیے مطلب کرامن کاتبین الگ ہے. روح قبض کرنے کا جو اللہ اپنے ایک حکم کن سے سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ کسی فرشتے کو وہ مقرر کر دے کہ بھئی تم نے روح قبض کرنی ہے، یا بارش تم نے برسانی ہے، یا روزی تم نے پہنچانی ہے؟ نہیں، اس کو بالکل ضرورت نہیں تھی. لیکن اس نے ایک نظام قائم کیا اور فرشتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اگرچہ وہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے. لیکن اللہ نے ہمیں یہ، کیونکہ اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے نا بھائی فکر کرو، غور کرو، سوچو، اس کائنات میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تو ان نشانیوں پہ جو غور نہ کر کے صرف لکیر کا فقیر بن جائے وہ بندہ گھاٹے اور خسارے میں رہتا ہے. اس پہ چلے ہم آگے چل کے کچھ بات کریں گے انشاءاللہ اگلی نشستوں میں بشرط زندگی. لیکن آج ہمارا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ عبادت اور استعانت کا آپس میں تعلق ضرور ہے،
لیکن عبادت الگ ہے اور استعانت یعنی مدد طلب کرنا یہ الگ ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے استعانت کے معنی جاننے ہوں گے کہ استعانت کہتے کس کو ہے، اور یہاں پہ اس عبادت کے ساتھ ساتھ استعانت کا کیوں فرمایا گیا کہ بھئی یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ ہر مسلمان کلمہ گو کا عقیدہ ہے اور اسے کرنا بھی ایسے چاہیے۔ عقیدہ یہی ہے کہ مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، مدد حقیقی صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ گمراہی ہے، اور مدد مانگنی بھی اللہ سے چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہاں اس کا کیا تعلق ہے؟ جو ہمارے ساتھی مدد اور استعانت کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھ کے کہتے ہیں نہیں اگر تم نے یا رسول اللہ مدد کہا تو یہ بھی شرک ہو جائے گا، یہ ان کی غلط فہمی ہے، اور اس پہ جو کچھ میں نے بات کی آگے چلو، لیکن پہلے ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ استعانت کا جو تذکرہ کیا گیا وہ کیوں کیا گیا۔ متعدد تفاسیر کا خلاصہ میں ایک طرح سے پورا مطلب میں انشاءاللہ مطالعے کے بعد ایک پورا خلاصہ آپ کے لیے پیش کرتا رہتا ہوں۔ میں وہ لمبی عبارتوں کی طرف اور لمبی چیزوں کی طرف نہیں جاتا کہ ایک تو وقت بھی مختصر ہوتا ہے اور پھر مقصد ہوتا ہے آپ کو چیز سمجھانا، کوئی اپنی علمیت یا وہ ظاہر کرنا تو مقصود ہوتا نہیں ہے، یہی ہے کہ کم از کم ہم عقیدے کو سمجھ لیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو عبادت ہے یہ صرف چند رسوم کا نام نہیں ہے کہ بھئی بس آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے روزہ رکھ لیا، آپ وقتاً فوقتاً اللہ کے نام پہ صدقہ دیتے ہیں، دیگر جو اراکین اسلام میں آپ ادا کرتے ہیں، یہ عبادت کا صرف ایک پہلو ہے۔ عبادت کے مختلف پہلو ہیں۔ یہ جو مثلا ہم لوگ کرتے ہیں یہ عبادت کا ایک پہلو ہے جس کو ہم نے ساری عبادت سمجھ لیا، اور یہ بہت بڑا آپ ایک پورا جب آپ گویا دین کو قبول کرتے ہیں، ہم تو خیر تقلیدی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، جب کسی ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ماں باپ نے اذان کان میں دلا دی، بڑے ہوئے تو مسجد میں بھیج دیا، باقی تو ہمیں دین کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو ساری عمر ٹکریں کھا کھا کے بہت تلاش کے بعد جا کے دین قبول کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سکون اگر کہیں ملنا تھا تو وہ ہمیں یہی جگہ تھی جہاں ہمیں سکون ملا۔ آپ پوری یہ ہسٹری پڑھیں، نو مسلموں کی تاریخ پڑھیں، بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بہت بلند ترین مقامات پہ وہ لوگ فائز ہیں، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن وہ بے سکون ہیں، ان کے پاس سکون نہیں ہے، مطالعہ کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، جب وہ دین کو پا لیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں سکون مل گیا۔ ہمیں تو اس کی قدر ہی کوئی نہیں ہے نا جی، ہم تو کہتے بس ٹھیک ہے، گلے ہم اللہ سے خوب کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے ایک گروپ ہے، انہوں نے سوال کیا یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مطلب دیکھیں نا فلسطین میں اس وقت یعنی یقین مانے کہ کوئی دنیا کا یعنی سب سے شقی القلب انسان ہوگا جو ان واقعات پہ کم از کم وہ مطلب اس کا دل نہیں پسیج رہا ہوگا، وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تصور کر کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسے معصوم بچوں کو مطلب کوئی تمیز ہی نہیں ہے، ہسپتال ایک وحشی درندے کے ہاتھ وہ چڑھے ہوئے ہیں اور ان پہ ظلم در ظلم ہو رہا ہے، اور سب سے بڑا ظلم یہ کہ ہمارا پورا یہ 57 اسلامی ممالک جو در حقیقت 57 مردے ہیں یہ بالکل اس پہ خاموش ہیں، کہیں رال میں بیٹھے نشستن گفتن برخواستن بس بات ختم ہوگی،
ایک روٹین پوری ہو رہی ہے. ذرا تصور کریں نا, تو یہاں میں کوئی کہے یار چند قدم ذرا ان کے ساتھ یکجہتی کر لو, کوئی مطلب ہے آ جاؤ نکل, اس کے لیے ہمارے لوگ نہیں نکلتے. پتہ تو تب چلے گا نا جب یہاں اس طرح کی آپ کی باری آئے گی, اور یہ باری بہت دور بھی نہیں ہے, یاد رکھیں یہ پاکستان اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے, یہ ان لوگوں کی لسٹ میں موجود ہے. جب یہ سوویت یونین ختم ہوئی تھی تو یہ جو کافروں کی فوج کا مجموعہ ہے نیٹو جس کو بولتے ہیں, ان نیٹو کے سربراہ سے پوچھا گیا تھا کہ اب اس کی کیا ضرورت ہے, سوویت یونین ختم ہوگی. اس نے یہ کہا تھا کہ اب ہمارا ٹارگٹ اسلام ہے. اب ہم ان مسلمانوں کو, آپ دیکھ نہیں رہے کون مسلمان رہا ہے. بات وائی تھی شاید مجھے یار یہ کیا, اور اللہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ تو میں نے کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارا ان لوگوں کا یقین مانے, آپ جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں دیکھتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں, اوپر سے بمباری ہو رہی ہے, بچے نیچے کھیل رہے ہیں, ڈاکٹر بغیر بے ہوش کرنے کے, بغیر سن کرنے کے آپریشن کر رہا ہے, بچہ قرآن کریم کی آیات پڑھ رہا ہے, کہہ رہا ہے میں قرآن کی آیتیں پڑھوں گا تم میرا آپریشن کرو, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور یہ طے ہے, میں آپ کو سچی یہ حدیث اور قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں بات کہہ رہا ہوں, جو بندہ شہید ہوتا ہے یا جس کو کافر کی طرف سے کوئی اس طرح کا پہنچتا ہے, اس سے تکلیف کوئی نہیں ہوتی. یہ اللہ کا ایک نظام ہے, یہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ہم تکلیف میں, وہ تکلیف میں ہو رہا ہوگا نہیں, وہ اللہ ان کو سکون دیتا ہے. اور اس وقت دنیا میں اگر کہیں میں سچی بات میں میرے رسول پہ بیٹھا ہوں, ہم خود میرے سمیت ہم گریبان میں جا کے ہم کتنے مسلمان ہیں, اگر اس وقت حقیقی مسلمان ہیں. میں ایک بات وہ ایک سینیٹر کی دہراتا ہوں, سے بہت خوبصورت بات کہی سینٹ میں کہ یار یہ ساری دنیا کے جرنیل اور ساری دنیا کے یہ جو لگائے ہوئے ہیں اس ابو عبیدہ کے جوتے کی نوک پہ قربان ہو جائیں گے, جو اس وقت بمباری کی حالت میں وہاں کھڑے ہیں استقامت کے ساتھ ایک ناجائز ریاست کے خلاف. تو انہوں نے کہا یہ اللہ مدد کیوں نہیں؟ میں نے کہا بھائی یہ دیکھو کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں. وہ اقبال نے سوال اٹھایا تھا نا, یوں تو تم سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو. دیکھیں نا ہم, وہ ہماری وہی عبادت کی بات چل رہی ہے, وہی موضوع چل رہا ہے, تو کیا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں جی ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, لیکن عبادت کیا ہے ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکے. آئے نماز پڑھ لی بس یہی بات ہے. نماز میں اب تو کوئی نہیں پڑھتا نا, مسجد میں بھی آپ کو پتہ ہے مساجد کی کیا کیفیت ہے, لیکن جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی غور کریں کہ ہمارا یہ کیوں نہیں ہو رہا. یہ جو نستعین کی میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے عبادت کے ساتھ استعانت کا کیوں ارشاد فرمایا کہ عبادت کے ساتھ تم مدد بھی مانگو. یہ وہ نہیں ہے جو یہ ہمارے ساتھی ہمارے اوپر ظاہر کرتے ہیں کہ صرف یا اللہ مدد. یہ عبادت میں استعانت کی بات ہے کہ یا اللہ, جس میں نے کہا نا کہ بھئی جب ایک انسان دین قبول کرتا ہے تو وہ گویا یہ طاغوتی طاقتوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے کہ یا اللہ اب میں تیرا دین قبول کر رہا ہوں, تو میرے جسم کا ہر عضو تیرے تابع ہے اور ان طاغوتی طاقتوں کے خلاف چلے گا. میں ان کے خلاف لڑوں گا, ظاہری طور پہ بھی لڑوں گا, باطنی طور پہ لڑوں گا. یا اللہ اس عبادت میں تو میری مدد فرما, میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں اپنی عبادت کی استقامت پہ. دیکھیں نا, میں ایک مثال, وقت مکمل ہو گیا انشاءاللہ, اس میں ہماری گفتگو ایسی چلے گی. حضرت مصعب بن عمیر صحابہ کرام میں ایک بہت بڑی ہستی تھے. یہ جو آج کل ہم لوگ ذرا سی باتوں پہ دین پہ اسلام پہ گلا کرتے ہیں, وہ ہمارے بابا جی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کسی کو اسلام سے یا اللہ سے گلا ہوتا نا تو وہ حضرت مصعب بن عمیر سب سے پہلے گلا کرتے. مصعب بن عمیر کون شخص تھا؟ وہ جوان تھا
کہ جو اس وقت میں مکہ کے لوگوں میں سب سے قیمتی سوٹ پہنا کرتا تھا، یعنی 400، بعض روایات میں 200 دینار اور 400 دینار کا سوٹ پہنتا تھا وہ جوان، اللہ نے اس کو جوانی بھی عطا کی تھی، حسن بھی عطا کیا تھا۔ خوشبو حضرت مصعب بن عمیر جب اسلام نہیں لائے تھے وہ استعمال کرتے تھے کہ کوئی اور استعمال نہیں کر، کسی راستے سے گزرتے تھے، لوگ کہتے تھے یار اس راستے سے مصعب بن عمیر گزرا ہوگا۔ یتیم تھے لیکن والدہ بہت بڑی جائیداد والد صاحب چھوڑ کے گئے تھے۔ جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا، اسلام کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا۔ بڑے ایمان افروز میں آپ کو بات بتا رہا، ہم تو ذرا سر میں درد بخار ہوتا ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کتنے اپنے رب کی مانتے ہیں، ہم ساری باتیں اپنی اللہ سے منواتے ہیں۔ ہم رب کی کتنی مانتے ہیں؟ دن میں یہ 5 مرتبہ پکارا ہوتا ہے، کتنے لوگ آتے ہیں؟ مصعب بن عمیر دین جب کی دعوت قبول کی تو گھر والوں نے سب کچھ چھین لیا، گھر سے نکال دیا، یہاں تک کہ ان کا لباس بھی اتروا لیا گیا۔ ایک چادر لپیٹے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی ان کی استقامت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے یہ گلہ نہیں کیا یا رسول اللہ ہمیں اس دین نے کیا دیا، ہم نے دین کو قبول کیا تو ہمیں کیا ملا، نہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ مل گئے تو ہمیں اس حالت میں بھی خوش ہو۔ یعنی وہ شخص کہ جو اس وقت کا سب سے قیمتی لباس پہنتا تھا، سب سے مہنگی خوشبو لگاتا تھا، وہ ایک چادر میں لپٹا ہوا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ حالت بھی قبول ہے۔ اور حضور ان کی حالت کو دیکھ کے خود حضور کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ کیا جوان تھا یہ، کیسا اس کا پہناوا تھا، کیسا رہن سہن تھا، کتنا رکھ رکھاؤ تھا، آج یہ ایک چادر میں لپٹا ہوا میرے سامنے کھڑا ہے، پرانی بوسیدہ سی چادر۔ دین قربانیاں مانگتا ہے۔ یہ تو ہمیں بے وقوف قسم کے بزدلوں پیروں اور بزدلوں مولویوں نے سکھا دیا کہ مسجد میں کہ رو جی دے دعا کرو جی دے، بس باقی تو کچھ نہیں۔ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اصل دین یہ ہے کہ طاغوت کے خلاف کھڑا ہوا جائے۔ وہی مصعب بن عمیر جب ان کی شہادت، حضور نے ان کو وہ مقام عطا جنگ بدر میں ان کو جھنڈا عطا فرما دیا، لشکر اسلام کے علم بردار تھے، حملہ کیا، ایک بازو کٹا، دوسرے میں لے لیا، دوسرا کٹا، دونوں ایسے پکڑ لیا۔ آپ کو جب شہید کیا گیا تو حالت یہ تھی کہ آپ کے کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، ایک چادر لائی گئی جو سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اس کا سر ڈھانپ تو پاؤں ایسے ہی رہنے۔ میرے بھائیو دین تو یہ ہے، اسلام تو یہ ہے۔ ہم جناب ساری نعمتیں بھی لوٹ رہے ہیں، سب کچھ کھا پی بھی رہے ہیں، پھر بھی گلہ ہمیں اللہ سے۔ اس لیے میں چونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے تو اس لیے میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مدد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، یہ اس کا بھی اور جو میں بیان کرنے جا رہا تھا وقت چونکہ نہیں ہے، انشاءاللہ میں اگلے جمعے کو بشرط زندگی یہ بیان کروں گا کہ عبادت اور استعانت کن کن چیزوں میں استعانت مانگی گئی ہے۔ لیکن جنرل ایک بات میں کر رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے دین کو قبول کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کی حمد کرتا ہے، اس کی ثنا کرتا ہے، اس سے وہ مدد مانگتا ہے، تو وہ اس لیے مدد نہیں مانگتا کہ مجھے آٹا دے، مجھے چینی دے، وہ اس لیے مدد مانگتا ہے اللہ میں طاغوت کے خلاف کھڑا ہونے جا رہا ہوں، اے اللہ میں اپنے اس نفس کے خلاف کھڑا ہونے جا رہا ہوں، میں دنیا کے اس باطل نظام کے خلاف کھڑا ہونے جا رہا ہوں، اس لیے اے اللہ تو اس معاملے میں میری مدد فرما، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور انشاءاللہ اس پہ ہماری مزید گفتگو جاری رہے گی اور میں آپ کو بتاؤں گا عقیدہ اہل سنت الحمدللہ بالکل سچا ہے، سچا ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد، تو یہ بالکل جائز ہے، بالکل اس میں کوئی ایسا امر نہیں ہے کہ جو مانے ہو یا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہو۔ بالکل قرآن و سنت کے دلائل میں بات کروں گا،
جس کو چاہے، جس کو مرضی ہے مجھ سے حوالہ طلب کر سکتا ہے، میں بالکل اس کے لیے حاضر ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنے عقائد کو درست کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے معمولات کو درست کریں، تب جا کے ہمیں یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوں گی۔